اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگوں اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو جاؤک، میرے حبیب کے دربار میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول تمہاری سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بعض معترضین یہ اعتراض پیدا کر دیں کہ جی یہ حکم تو حضور کی زندگی تک کے لیے خاص تھا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں نا کہ بھائی مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، حج کر لیا بس اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، مگر جب حج کر لیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی جو حاضری ہے وہ قریب واجب ہے، یعنی کہ واجب کے قریب ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف، لفظ کہا گیا اِذ ظلموا، بڑی توجہ چاہوں گا میں ایک ایک لفظ کے اوپر۔ اِذ ظلموا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی، مطلقاً فرمایا، انڈیویجولی فرمایا، کوئی قید نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، اور بھلا یہ اعتراض کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ میاں یہ والا حکم صرف حضور کی زندگی تک کے لیے خاص ہے؟ یہ اعتراض، یہ وسوسہ آخر ذہن میں آیا ہی کیوں؟ بات تو یہی ہے نا سوچنے سمجھنے کی۔ قرآن نے جب کہا اِذ ظلموا، جب کبھی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اِذ آنے کی وجہ سے آیت کریمہ کا جو حکم ہے نا حاضری بارگاہ رسالت کے عنوان پر، وہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ لفظ اس آنے کی وجہ سے تمام اعتراضات ختم، تمام وسوسوں کی انشاءاللہ جڑ سے کاٹ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب جب کبھی، اور جب کبھی کا جو اطلاق ہے نا وہ قیامت تک کے لیے نافذ کیا گیا۔ اب بات وہی ہے کہ جب ان تمام پوائنٹس کو آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے نا تو قرآن آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے آنے لگے گا۔ اب آئیے دوبارہ ترجمے کی طرف۔ لوگوں اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو جاؤکا، میرے رسول کے دربار میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ گناہوں کی ندامت، شرمندگی، توبہ، استغفار اور معافی مانگنے کا جو طرز عمل ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ اس لیے آیت کریمہ کا پہلا لفظ ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، اور واستغفر لہم الرسول، اور رسول تمہاری سفارش کر دیں، یعنی کہ مفسرین فرماتے ہیں یعنی کہ شفاعت کر دیں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے براہ راست ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا ایک ایک لفظ کے اوپر۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو براہ راست ہماری دعاؤں، ہماری فریادوں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم لوگوں کی مغفرت کر دی جائے، امت محمدی کی مغفرت کر دی جائے، کیونکہ میں اور آپ اگر دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن اگر پیارے مصطفیٰ درمیان میں آ کے شفاعت کر دیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پاؤ گے، کیونکہ جو لوگ عربی گرامر سے بخوبی واقف ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لام زبر لا تاکید کے لیے آتا ہے، مطلب ضرور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرور مغفرت فرما دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا، تمہاری تمام خطاؤں سے ضرور درگزر فرما دے گا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہے کہ دعائیں مانگنے کے بعد یہ والی دعا ضرور مانگتے ہیں کہ مولا کریم آج جو دعا مانگی ہے نا پیارے مصطفیٰ کے صدقہ تو فعل قبول فرما لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اس طرز عمل سے دعا مانگی جائے گی تو پھر تمہاری دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔